الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے ہمارے پاس تاریخ باب نمبر 3، جس کا نام ہے عہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات، یعنی مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی۔ بابر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر کے والد ترک تھے، والدہ منگول تھی۔ ہندوستان میں چونکہ منگولوں کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، اس لیے بابر کے حملے کو بھی انہوں نے منگولوں کا ہی حملہ سمجھا اور بابر کو منگول قرار دیا۔ منگول کا ہی بگڑا ہوا نام ہے، اس لیے بابر اور اس کی اولاد مغل کہلائے، یعنی ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے۔ ان کے بعد نصیر الدین ہمایون، پھر ان کے بعد جلال الدین محمد اکبر، پھر نور الدین محمد جہانگیر، پھر شہاب الدین شاہ جہاں اور پھر آخری عظیم مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغلوں کی مذہبی رواداری بحوالہ معاشرتی و مذہبی اجتماعیت، یعنی ہندوستان جو کہ شروع ہی سے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے، تو اس لحاظ سے مغلوں کے دور میں ان کو مذہبی لحاظ سے کیا کیا آزادی دی گئی تھی، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہندوستان شروع ہی سے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے۔ ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز عوامی اصلاحی تحریکوں سے ہوا۔ ان تحریکوں کے بنیادی مقاصد میں محبت اور آزادی کو اولیت یعنی فوقیت حاصل تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں ہی اصلاحی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ بابر نے سماجی مصلحتوں کی بنا پر یعنی معاشرتی تعلقات رکھنے کی بنا پر ملک شاہ منصور یوسف زئی کی بیٹی سے شادی کی، جو کہ یوسف زئی قبیلے کے سردار تھے۔ مغل حکمران اکبر ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان فرمانروا تھا، یعنی بادشاہ تھا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تمام امتیاز یعنی تمام فرق ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی اس طرح کی کوششوں سے مسلمان ریاست کا یعنی مسلمان ملک کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اس کی عمدہ سیاسی قابلیت کا ثبوت تھا۔ وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ ہندوستان میں غیر مطمئن یعنی جو مطمئن نہیں ہے، ان افغانوں کو زیر کر کے اور ہندوؤں کو کچل کر مغل اپنا اقتدار قائم نہیں کر سکتے، یعنی افغانوں اور ہندوؤں کو دبا کر مغل کبھی بھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ان سے سماجی تعلقات قائم کیے، یعنی ان کو دبانے کے لیے ان سے معاشرتی تعلقات قائم کیے۔ اس نے راجپوتوں سے شادی بیاہ کر کے انہیں اپنا وفادار بنا لیا۔ اس نے اپنی تخت نشینی یعنی تخت پہ بیٹھنے کے 8ویں سال یاترا ٹیکس، جو کہ ہندو مقدس مقامات کی زیارت کر کے ادا کرتے ہیں، منسوخ کیا، اور اگلے سال جزیہ کہتے ہیں اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں پر ایک مخصوص ٹیکس ہوتا ہے، جو کہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اکبر اپنی وسیع سلطنت میں مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی یعنی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی، جسے دین الہی کہتے ہیں۔ اس مذہب میں اس نے تمام مذاہب کے بنیادی اصولوں کو شامل کیا۔ جہانگیر نے مذہبی رواداری یعنی مذہبی آزادی کو بام عروج یعنی بلندی تک پہنچایا اور ہر ایک کو بلا امتیاز حقوق دیے، یعنی بغیر کسی فرق کے ہر ایک کو حقوق ملے۔ شاہ جہان نے اقتدار سنبھالا، یعنی شاہ جہان جب بادشاہ بنا تو سب سے پہلے اپنی سلطنت کو غیر شرعی عقائد سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اسے شہنشاہ دین پناہ کہتے ہیں، یعنی دین کو بچانے والے شہنشاہ۔ آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے یعنی اسلام کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا، انہیں مذہبی رسومات بجا لانے کی یعنی ادا کرنے کی مکمل آزادی دی۔ اورنگزیب عقیدے کے لحاظ سے سنی اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سی رسومات مثلاً نوروز کا تہوار یعنی نیو ایئر سیلیبریشن اور موسیقی پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوؤں پر بہت سے ٹیکس معاف کیے۔ صرف جزیے کا ٹیکس لاگو کیا گیا، یعنی صرف جزیے کا ٹیکس نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوؤں نے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تصوف یعنی ذکر و اذکار اور وظائف کے ذریعے خدا تک رسائی۔
تصوف اس مذہبی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے صوفی دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر ذکر و عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ یہ قربت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ پاک و ہند میں تصوف نے اہم کردار ادا کیا اور صوفیوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ شیخ احمد سرہندی کے زمانے میں مغل بادشاہ اکبر نے ہندو مت اور اسلام کے اصولوں کو ملا کر دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ مجدد الف ثانی یعنی شیخ احمد نے اس نئے مذہب کے خلاف آواز اٹھائی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے قلم اور تبلیغ کے ذریعے مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی بیداری اور اصلاح کی یعنی انہیں سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی اور تصوف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ بھکتی اور سکھ تحریکیں اور ان کے نمایاں خد و خال یعنی ان کی نمایاں خصوصیات۔ بھکتی تحریک برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت یعنی اسلام کے پھیلانے کا کام بھی شروع ہوا۔ ہندوؤں کے لیے یہ بات قابل تشویش تھی یعنی پریشان کن تھی۔ ہندوؤں کے طرز عمل میں یعنی طور طریقوں میں تبدیلیاں آئی۔ ہندو مفکرین یعنی سوچ بچار والے لوگ اور اصلاح پسندوں نے اسلامی اشاعت کے یعنی اسلام پھیلانے کے رد عمل میں ہندو مت میں اصلاحات کا یعنی مثبت تبدیلیاں لانے کا عمل شروع کیا۔ ان لوگوں کے خیال میں اسلام اور ہندو مت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ ہندوؤں کی اس تحریک کا نام بھکتی تھا۔ اس تحریک نے ہندوؤں کی سوچ میں وسعت پیدا کی یعنی فراخی پیدا کی اور ہندو جو تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے اس عمل کو روکا گیا، بلکہ مسلمانوں کے معاشرتی زندگی میں ہندو مت کے کئی رسم و رواج داخل ہوئے۔ سکھ تحریک سکھ مذہب کے بانی گرو نانک تھے۔ گرو نانک 1459 میں لاہور کے قریب تلونڈی ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے گرو نانک خاموش طبع یعنی خاموش طبیعت کے تھے اور دنیاوی امور میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی، یعنی دنیاوی جتنے بھی معاملات تھے ان میں آپ کی دلچسپی نہ ہونے کی برابر تھی۔ شادی کی اور 2 بیٹے بھی تھے، لیکن آپ دریا کے کنارے ریاضت میں یعنی عبادات میں مصروف رہتے۔ 30 سال کی عمر میں آپ ایک صوفی بن گئے۔ آپ 30 سال تک برصغیر اور دنیا کے کئی علاقوں میں سکھ مت کی اشاعت کرتے رہے یعنی لوگوں کو اپنے مذہبی نظریہ قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کرتارپور میں دریائے راوی کے کنارے بیٹھ گئے اور 1538 میں وہی وفات پائی۔ آپ نے خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی، طبقاتی نظام یعنی ذات پات کی نظام کو سخت ناپسند کیا، غیر ضروری رسومات کا خاتمہ کیا۔ آپ نے اچائی کی تلقین کی۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن آپ نے اپنے کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے گرو نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے گرو نانک 1459 میں لاہور کے قریب تلونڈی ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے پاس سکھ مت کی تعلیمات مختصراً بیان کرے۔ سکھ مت جواب ہے سکھ مت کی تعلیمات میں خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، طبقاتی نظام کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، غیر ضروری رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے، اچائی کی تلقین کی گئی ہے۔ تفصیلی سوالات یہ بھی آپ نے کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ مغلوں کی مذہبی رواداری پر نوٹ لکھ کے جواب ہے مغلوں کی مذہبی رواداری، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ مغل حکمران اکبر کی رواداری، یہ ہیڈنگ ہے۔ اکبر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تمام امتیازات ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے راجپوتوں سے شادی بیاہ کر کے انہیں اپنا وفادار بنا لیا اور یاترا ٹیکس اور جزیہ بھی منسوخ کر دیا۔ اس مقصد کے لیے تو اس نے ایک نئے دین کی بھی بنیاد ڈالی جسے دین الہی کہتے ہیں۔ جہانگیر کا کردار، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ جہانگیر نے ہر ایک کو بلا امتیاز حقوق دیے۔ شاہ جہان کی مذہبی رواداری، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ شاہ جہان نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا اور انہیں مذہبی رسومات بجا لانے کی مکمل آزادی دی۔ اورنگزیب کا کردار، یہ بھی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس۔ اورنگزیب نے ہندوؤں اور سکھوں کے بہت سے ٹیکس معاف کیے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے پاس تفصیلی میں بھکتی اور سکھ تحریکوں کے نمایاں خد و خال بیان کرے۔ جواب ہے بھکتی تحریک کی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ اس تحریک کا مقصد ہندو مت میں اصلاحات کرنا تھا تاکہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے۔ بھکتی تحریک نے ہندوؤں کی سوچ میں وسعت پیدا کی اور ہندو جو تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے اس عمل کو روکا گیا۔ اس نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں ہندو مت کی کئی رسومات داخل ہوئے۔
سکھ تحریک، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ اس تحریک کا بانی گرو نانک تھا۔ آپ نے خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی، طبقاتی نظام کو ناپسند کیا اور غیر ضروری رسومات کا خاتمہ کیا۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔